بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گناہ جو توبہ کر کے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی کے لیے نہ تو ایک حج کافی ہے اور نہ ہی 1000 حج۔ اگر آپ اللہ کے حضور 100 بار نہیں بلکہ 10,000 بار توبہ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، تصور کریں کہ آپ مکہ جا کر کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جائیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئیں، لیکن وہ گناہ اب بھی معافی کے لائق نہیں ہے۔ کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ کے قانون میں شامل نہیں؟ ہاں، ایک بڑا گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ کوئی نماز، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیک عمل اسے ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن آخر وہ گناہ کیا ہے؟ انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کا انبار لے آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن کیا کوئی ایسا گناہ ہے جو اس اعلان رحمت کے باوجود قابل معافی نہ ہو؟ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کا نتیجہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن بہت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اس دنیا میں تو خوب مزے لے سکتا ہے لیکن آخرکار اس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا کہ زمین و آسمان کانپ اٹھیں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی سفارش یا معافی نہیں ہوگی بلکہ صرف سزا اور ندامت ہوگی۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں ایسے سخت وعدے نازل ہوئے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، اس لیے ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ معزز ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ اپنی زندگی بے فکری سے گزار رہے ہیں۔ وہ گناہوں کے بعد گناہ کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ احساس تک نہیں کہ ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ظاہر ہوں گے، جب پل صراط پار کرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی تو احساس ہوگا کہ یہ گناہ کتنا بھیانک تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے بہت سی برادریوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ لیکن آخر وہ گناہ کیا ہے؟ وہ کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ بندوں کے حقوق پامال کرنے سے بہت سے سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں جس کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو معاشرے میں بدسلوکی، نفرت اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص جو کسی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سماجی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہاں تک کہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو غصہ اور دشمنی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کو دبانے والا شخص بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ اندرونی طور پر اس سے ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر عوام کے حقوق نہیں ہیں، عزت، کرپشن، ظلم، فراڈ اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رعایا کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور ان کے خلاف ورزی پر سخت تنبیہ کی ہے۔ حدیث کے مطابق حق تلفی کرنے والے کو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دینا پڑ سکتی ہیں یا اسے دوسروں کے گناہ سر پر اٹھانا پڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جب تک مظلوم اس پر راضی نہ ہو۔ اگر حقوق کی پامالی کا مجرم معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اسے آخرکار سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق تلف ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر حق واپس کر دیں، عدل کو اپنائیں اور اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں۔
صدقہ اور نیکیوں کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں بہتر زندگی کی وجہ بنتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ حقوق اللہ کی معافی خالص توبہ اور ندامت سے ہی ممکن ہے، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں کہ اللہ صرف کہہ کر معاف کر دے، کہا اور سب ختم ہو گیا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے تب تک حق تلفی کرنے والا معاف نہ کر دے، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کرے، کسی کی عزت پر حملہ کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا حق پامال کرے، تو اس دن اس کی نیکیاں لے کر یہ حق پورا ہو جائے گا، اور اگر اس کے اعمال کم ہوں گے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں لوگوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں جو لوگوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین، بچوں، پڑوسیوں، بیوی، شوہر، یتیموں اور غریبوں کے حقوق، مزدور، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد کو پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے تھوڑی سی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ وہ شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نماز پڑھ لیتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے کسی کے حقوق کو دبایا تھا، اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سن کر شرم آنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی کا حق غصب کرے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو دھوکہ دے اور پھر اس دنیا میں بغیر توبہ و استغفار کے مر جائے تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی کا حق غصب کر کے مزے لے رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اسے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوراً سزا دے یا نہ دے، لیکن اس کا یوم حساب ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کے جذبات مجروح کیے ہیں، کسی کے ساتھ نا انصافی کی ہے تو آج ہی اس سے معافی مانگیں یا کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ معزز ناظرین، آخر میں بچ جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود ادا نہ ہوں۔ اگر ہم قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق غصب کیا ہے اس کا حق واپس کرو۔ اگر آپ کا مالی نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کریں۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگیں۔ کسی پر جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کرو۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس شخص سے معافی مانگو، اللہ سے نہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو براہ راست جہنم میں لے جا سکتا ہے، اور کوئی نماز، کوئی حج، کوئی صدقہ اسے مٹا نہیں سکتا، یہاں تک کہ جو اس کا مستحق ہے وہ خود معاف کر دے اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے۔ اپنے گناہوں کا حساب آج ہی لیں۔ حقوق العباد کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد کا پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں عزت اور سکون حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں باعزت اور باوقار انسان بنتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے واجبات ادا کرتا ہے، وہ کبھی بوریت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے عزیز رشتہ داروں، دوست، احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔